الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری میں آخری جنگی مہم روانہ فرمائی۔ اس کا امیر آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جو آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومیوں کو اسلام کا آنا، اسلام کا غالب ہونا اور اسلام کا پھیلنا کسی قدر منظور نہیں تھا، اور اس ضمن میں انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دیں کہ ان کے گورنر معان نے اور دوسروں نے جو لوگ اسلام لے کر آتے، کلمہ پڑھتے، انہیں یا تو قتل کر دیا جاتا یا اس قدر تنگ کر دیا جاتا کہ وہ بیچارے اپنی جگہ پر موجود نہ رہ پاتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہترین حکمت عملی جانا کہ اس سرکشی کی سرکوبی کی جائے۔ ایک تو بارڈروں پہ رہنے والے جو قبائل ہیں عرب کے، انہیں اس چیز کی تسلی ہو جائے گی کہ اگر ہم اسلام لائیں گے تو مارے نہیں جائیں گے، وگرنہ ایک ایسی ہوا چل پڑی تھی کہ لوگوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ جو اسلام لاتا ہے اس کو رومی مار دیتے ہیں، اور موت تو پھر ہر ایک کو قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ فرمایا تو لوگوں نے کچھ اعتراض کیا، کہنے لگے کہ یہ تو نوجوان ہیں، بچے ہیں، آپ نے ان کو روانہ کیا ہے۔ آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا اس سے پہلے لوگ اس کے باپ کی امارت پہ بھی اعتراض کر چکے ہیں، اور اللہ کی قسم وہ بھی سپہ سالاری کے اسی قدر حقدار تھے اور یہ بھی سپہ سالاری کے اسی قدر حقدار ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گارنٹی اور مہر لگ گئی تو پھر کیا ہوا؟ صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ چنانچہ یہ مہم یہاں سے چلی اور مدینہ سے تقریباً، اب مجھے بھول رہا ہے کہ 3 دن کی مسافت تھی یا 3 میل کی مسافت تھی، 3 میل ہی قرین قیاس ہے۔ انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا ایک مقام پر، اور انہیں خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ گئی ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان لوگوں نے چنانچہ وہی قیام کیا، اس لیے کہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب آپ کے آثار اپنے رب سے ملاقات والے ہیں۔ وہ آثار کیا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا کہ شاید ہماری ملاقات اگلے سال نہ ہو سکے۔ جمرہ عقبہ کے نزدیک آپ نے کیا فرمایا کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ممکن ہے میں دوبارہ حج میں نہ آ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل امین کے ساتھ قرآن کا ایک دور کیا کرتے تھے۔ 10 ہجری میں آپ نے قرآن کے 2 دور کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پھر سورہ نصر نازل ہو گئی کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے تو آپ رب کی تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ یہ بھی ایک آثار میں سے ایک جو تھا وہ اثر تھا کہ ممکنات میں سے ہے کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے، توبہ استغفار کی رغبت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد کے شہداء کی قبور پہ گئے اور آپ نے وہاں جا کے بہت زیادہ رقت آمیز دعا کی۔ گویا صفی الرحمٰن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ زندہ لوگوں سے اور مردہ لوگوں سے سبھی سے رخصت لے رہے ہیں کہ اب جانا ہے۔ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں دعا کرنے کے بعد ایک رات آپ بقیع میں گئے، قبرستان، آپ نے وہاں جا کر بھی دعا کی، اور آپ نے کہا کہ جس حال میں تم ہو وہ اس سے بہتر ہے جس حال میں لوگ یہاں زمین پر موجود ہیں، اور فتنے تو تاریک رات کی طرح ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جنازے پر گئے، اس جنازے سے واپسی پر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کے سر میں شدید درد، اور اس درد کے بعد آپ کو بخار اور تیز بخار۔ اس بخار کی کیفیت میں تقریباً 11 دن آپ نے نماز کی امامت کرائی، اور تقریباً ایک روایت کے مطابق 13 دن اور ایک کے مطابق 14 دن آپ زندہ رہے، اور آخری 3-4 دن آپ امامت نہیں کروا سکے نماز کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ گئی،
اور اس طبیعت کے عالم میں بھی آپ اپنی ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے کہ کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ چنانچہ آپ کی ازواج سمجھ گئیں کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ جس کے پاس رہنا چاہیں رہیں۔ حالانکہ آپ بیمار تھے، آپ کے پاس اختیارات تھے، معاملہ کیا جا سکتا تھا کہہ کے، لیکن دیکھیے انصاف کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا کہ آپ اس حالت میں تکلیف میں بھی اپنی ازواج کے درمیان انصاف کر رہے ہیں، اور آپ پوچھ رہے ہیں کل کس کی باری ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ کہہ دیا کہ آپ جس کے پاس رہنا چاہیں رہیں۔ آپ نے اماں عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہ ان کو اور ان کے حجرے کو منتخب فرمایا۔ آپ فضل بن عباس اور علی رضی اللہ عنہما ان دونوں کے کندھوں کا سہارا لے کے حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی حالت اس قدر خراب تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سے زمین پر لکیر بنتی جاتی تھی، پوری طرح پاؤں اٹھایا بھی نہیں جاتا تھا۔ آپ کو لے جایا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر مختلف 7 کنوؤں کا پانی ڈالو، مشکیزوں کے اندر لایا گیا، آپ کو لگن میں بٹھایا گیا، آپ پر پانی ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ نے خود فرمایا بس۔ کچھ بخار کی تیزی میں کمی آئی، آپ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی، آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ اپنے رب سے ڈر جاؤ اور میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، مجھے یہ شبہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ اجتماعی طور پر امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اور شرک اکبر میں انشاءاللہ نہیں مبتلا ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم پر مال وسیع ہو جائے گا اور تم مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور آج اس چیز کو ایک قلب سلیم رکھنے والا شخص دیکھ سکتا ہے کہ آج عام اور خاص، عوام، علماء، نیک، بد، مال ایک ایسی چیز ہے جو کسی نہ کسی طرح گھسے جا رہا ہے انسان کی زندگی میں، اور اس کے پریشر میں آ کے یا اس کی خوشی میں آ کے یا اس کے نہ آنے کے غم میں آ کے انسان کبھی کبھی اپنے معیار سے گر جاتا ہے۔ آج دین کی تبلیغ پہ بھی پیسہ چاہیے، کاروبار پہ تو چاہیے ہی چاہیے، اور پھر پیسہ کماتے وقت لوگوں کو اس چیز کا خیال نہیں رہتا کہ یہ حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے، اس میں میں لوگوں کا حق مار رہا ہوں یا نہیں مار رہا، پیسہ چاہیے بس۔ اور پھر ایسا ایک ذہن بن گیا جو غلط ہے کہ بہت سارا مال کماؤ، چاہے کرپشن سے کماؤ، پھر اس میں سے وہ ایک معروف تھا تاریخ میں، یا خاتون تھی یا مرد تھا، سلطانہ ڈاکو، خاتون ہی تھی غالباً، کہ جس زیادہ امیروں سے لوٹو اور غریبوں کو دو، رشوتیں اکٹھی کرو، پیسہ اکٹھا کرو، پھر تھوڑا تھوڑا غریبوں کو بانٹ دو، دیگیں بنا کے لوگوں کو کھلا دو اور معاف ہو جائے گا۔ آج کل ایسا رواج ہے، بڑی بڑی اسکیمیں کاٹنے والے اور بڑے بڑے کام کرنے والے اور بڑے بڑے کاروباری حضرات ایسا کرتے ہیں، بہت سارا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس میں کہ ہماری معافی ہو جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ 1 ارب روپیہ کما کے 10 کروڑ کا کھانا کھلا کے 90 کروڑ کو حلال نہ کریں، پورے کے پورے معاملات کو ہی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے فتنے سے امت کو ڈرایا، پھر نصیحت فرمائی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید ناساز ہو گئی۔ یہیں سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کیا نصیحت فرماتے رہے اور آپ کے آخری ایام کس طرح گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنہ مال سے بچائے، رزق حلال عطا کرے، رزق حرام سے بچائے، اور آسانی والی، نیکی والی، ہدایت والی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔